نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العلي العظيم في قلوبهم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادهم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ ان کی اس بیماری کو اور بڑھاتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک تکلیف دہ عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اس آیت کا تعلق ما قبل آیت سے یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں ان کی بدعمالی کا ذکر ہوا، منافقین کے بد کردار ہونے کا بیان ہوا ہے اور ان کے خبث باطن کا تذکرہ ہوا۔ اب اس آیت میں اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ منافقین کیوں دھوکے بازی کرتے تھے اور کیوں جو ہے اس طرح کا خبث باطن رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور ان کا یہ مرض اور ان کی یہ بیماری کم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ان کے خبث باطن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اس بیماری میں اور بڑھا رہا ہے، ان کی بیماری میں اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور دوسرا تعلق یہ ہے کہ پہلے جو آیت گزری ہے اس میں ان کے اعمال اور افعال کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ان کا عمل اور ان کا فعل تو یہ ہے کہ وہ دھوکے بازی کر رہے ہیں، اہل ایمان کو فریب دینے کی کوششیں کر رہے ہیں، اہل ایمان کو فریب دیتے ہیں۔ اب جو ہے ان کی دل کی حالت کا بیان ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ دل کی حالت کا یہ عالم ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے اور بیماری۔ مرض بدن کو جو عارضی کوئی چیز عارض ہو جاتی ہے، کوئی عارضی شے، اور بدن کو جسم کو بعض باتیں ایسی عارض ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے جسمانی کام میں خلل پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو بخار ہو جاتا ہے تو اب اس کے جو جسمانی کام ہیں ان میں خلل پڑ جاتا ہے، تو یہ تو جو ہے جسمانی بیماری کا معاملہ ہے۔ یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، تو یہاں اس بیماری کا تعلق ہے کہ جو روح سے متعلق ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح سے روح بھی بیمار ہوتی ہے، اور یہاں جو ہے مراد یہی ہے کہ وہ بیماری کہ جس سے روح متاثر ہوتی ہے اور روح کی وجہ سے ان کے جو نفس کے کمالات ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، یعنی نفس کو جو کمال حاصل ہونا ہوتا ہے روح کی بیماری کی وجہ سے نفس کے وہ کمالات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو روح کی بیماری کیا ہے؟ تو روح کی بیماری مثلا حسد ہے، کینہ ہے، بد اخلاقی ہے، اور اسی طرح سے اور بہت سی باتیں ہیں، جھوٹ بولنا ہے، فریب کاری کرنا ہے، دھوکے بازی دینا ہے، تو یہ سب جو ہے روح کی بیماریاں ہیں، اور اس سے جو ہے روح کو یعنی نفس کو جو کمال حاصل ہونا ہوتا ہے وہ کمال حاصل نہیں ہو پاتا، وہ کمال ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے دلوں میں جو بیماری ہے
وہ کم نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اضافہ کیسے ہو رہا ہے؟ اضافہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ یہ تو اسلام سے پہلے ہی جو ہے یعنی نفرت کرتے تھے، یہ منافقین اسلام سے تو پہلے ہی دشمنی رکھتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو اور ترقی دی، اسلام بڑھتا گیا، تو اسلام کو جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی اور اسلام پھیلتا گیا، منافقین کا یہ اسلام سے جو دشمنی کا معاملہ تھا اور بڑھتا چلا گیا، اسلام سے اور دشمنی کرنے لگے، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی ان کے دلوں میں جاگزی ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عداوت ان کے دلوں میں اور بڑھ گئی، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر جو ہے وہ مہر لگا دی، اور مہر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر وعظ و نصیحت اور تقریر کا اور قرآنی آیات کے نزول کا اور قرآن کریم کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو اس طرح سے یہ مرض ان کا بڑھتا گیا اور ان کی بیماری میں اور اضافہ اس انداز سے ہوتا چلا گیا۔ تو جس طرح سے کہ بعض دوائیں اور بعض جگہ کی آب و ہوا تندرستی بخشتی ہے اور شفا حاصل ہو جاتی ہے، اسی طرح سے بعض اعمال اور بعض جگہ کی آب و ہوا جو ہے روحانیت کی جو بیماریاں ہیں ان کے ازالے کا سبب بن جاتی ہیں اور روحانی تندرستی حاصل ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے جناب اولیاء اللہ، اولیاء کرام جہاں آرام پذیر ہوتے ہیں، جہاں وہ ان کی سکونت ہوتی ہے یا جہاں وہ ابدی آرام فرما رہے ہوتے ہیں، وہاں جانا اور ان کی بارگاہ میں پیش ہونا جو ہے یہ ایمان کے لیے اور روح کی بیماری کے ازالے کے لیے بہت مفید ہے۔ یہی مقصد ہے عروس آراس کے منعقد کرنے کا، عرس کے منعقد کرنے کا اور بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دینے کا، کہ بزرگان دین کے مزارات وہ مقامات ہیں کہ جہاں کی آب و ہوا، جہاں کا ماحول روح کو بہت ہی شفا جو ہے وہ بخشتا ہے۔ اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ جس طرح سے بعض بیماریاں اڑ کر لگتی ہیں، متعدی مرض ہوتا ہے، مرض جو ہے وہ ایک دوسرے سے لگ جاتا ہے، بیماری پھیل جاتی ہے، اسی طرح سے روحانی بیماریوں کا بھی معاملہ ہے، روحانی بیماری بھی جو ہے وہ اڑ کر لگ جاتی ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بد مذہبوں اور بد عقیدوں کی صحبت میں نہ بیٹھو، کیونکہ یہ ایسا روحانی مرض ہے، خدا نخواستہ کسی کو لگ جائے تو پھر روح اور نفس کا کمال بالکل جو ہے برہم ہو جاتا ہے، نہ صرف یہ بلکہ ایمان سے بھی لوگ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو جس طرح سے اپنے جسم کو متعدی امراض سے بچانے کے لیے حفاظتی تدبیر کی جاتی ہیں اور جناب علاج معالجہ کیا جاتا ہے اور پرہیز کیا جاتا ہے، اسی طرح سے جو ہے اپنے ایمان کو اور اپنی روح کو اور اپنے نفس کے کمال کا تحفظ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جو روحانی پرہیز کرے اور اس طرح سے وہ کہ اپنے نفس کو ایسی باتوں سے کہ جس طرف نفس وسوسہ پیدا کر اس طرف لے جاتا ہے اور وہاں جانے سے روحانی مرض بڑھتا ہے، وہاں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح سے جو ہے روح کا تحفظ اور روح کے کمال کا جو ہے وہ حفاظت کا جو ہے وہ معاملہ پورا ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ان کا مرض جو ہے اور بڑھ رہا ہے، اور اس کے برعکس اور مرض اس طرح سے بھی بڑھ رہا ہے کہ قرآن کریم جیسے جیسے نازل ہوتا رہا ان کے مرض میں اور اضافہ ہوتا رہا۔ پہلے 10 آیتیں نازل ہوئی تو وہ 10 آیتوں کے منکر ہوئے، اس کے بعد اور آیتیں نازل ہوئی تو 10 سے زیادہ آیتوں کے وہ منکر ہو گئے، جتنی آیتوں کے وہ منکر ہوتے گئے اتنا ہی ان کا یہ نفاق کا مرض اور ان کا یہ خبث باطنی بڑھتا رہا۔ اور اہل ایمان کا معاملہ کیا ہے کہ جیسے جیسے قرآن کریم نازل ہوتا رہا
اہل ایمان کا، مسلمانوں کا عقیدہ اور مستحکم ہوتا گیا، ان کا ایمان اور کامل ہوتا گیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ کہ جب قرآن کریم میں کوئی صورت نازل ہوتی ہے یا کوئی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو یہ منافقین آپس میں مذاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں آیت نازل ہوئی، فلاں صورت نازل ہوئی، تم میں سے کس کا ایمان بڑھ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا تو ایمان نہیں بڑھا، تمہارا تو یہ نفاق بڑھا ہے، لیکن جو اہل ایمان ہے فزادتہم ایمان، ان آیات کے نزول نے اور ان آیتوں نے کہ ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا ہے۔ وہم یستبشرون، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں جب آیتیں نازل ہوتی ہیں، قرآن کریم کی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو اہل ایمان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، لیکن وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی نفاق کی بیماری ہے، بدعقیدگی اور بد مذہبی کی بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کی تو پلیدی در پلیدی جو بڑھتی چلی جاتی ہے، یعنی وہی وہ اعتقاد کی، تو ان کا جو ہے یہ نفاق اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اور دوسرے مقام پر ہے، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، کہ اہل ایمان کا عالم تو یہ ہے کہ ان کے سامنے جب قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اور کمال اور ترقی ہو جاتی ہے برخلاف منافقین کی۔ تو یہ ہے ان کے جو ہے مرض کا بڑھنا۔ تو دنیا میں منافقین کا تو مرض بڑھتا جا رہا ہے اور آخرت میں ان کا عذاب بڑھتا جا رہا ہے، اور اہل ایمان کا ایمان کمال اور ترقی حاصل کرتا جا رہا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں بھی جو ہے بات جو ہے وہ سمجھنے کی اور غور کرنے کی ہے۔ دیکھیے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس سے پہلی آیت میں کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ کافروں کے لیے بڑا عذاب ہے، اور منافقین کے لیے فرمایا جا رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو کافروں کے لیے عظیم فرمایا عذاب کے بارے میں، اور ان کے لیے فرمایا علیم۔ تو علیم جو ہے وہ عظیم سے بڑھ کر ہے، کافروں کو تو صرف بڑا عذاب ہوگا اور منافقین کو دردناک عذاب ہوگا۔ اور وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ سب سے نچلے طبقے میں رکھے جائیں گے، فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کا جو ٹھکانہ ہے جہنم میں، وہ جہنم سے سب سے نچلا جو طبقہ ہے وہ ٹھکانہ ہے منافقین کا، اور یہ نچلا طبقہ سب سے جو ہے وہ نیچے کا طبقہ جہنم کا اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے اس لیے رکھا ہے کہ جتنے جہنمی جو ہوں گے ان سب کی جو پیپ ہوگی وہ بہہ کر جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائے گی، اور یہ جہنمیوں کی پیپ جو ہے منافقین کو جب وہ پیاس کریں گے اور کہیں گے پیاس لگی ہے تو یہ جہنمیوں کی پیپ ان کو پلائی جائے گی۔ تو یہ ہے بڑا کافروں سے بھی جو ہے وہ بڑھ کر عذاب۔ اور پھر یہ کہ کافروں کو عذاب ہوگا صرف، اور منافقین کو یہ دردناک عذاب بھی ہوگا، اور ان پر طعنے بھی ہوں گے، تو اس لیے ان کو جو ہے کافروں سے بڑا عذاب ہوگا۔ اور بڑے عذاب ہونے کی اور دردناک عذاب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کافروں نے تو ایمان کو جانا ہی نہیں ہے، منافقین تو ایمان کے دروازے تک پہنچ گئے، کافروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں کیا لطف ہے اور ایمان میں کیا بہار ہے۔ منافقین کا عالم تو یہ ہے کہ یہ ایمان کے دروازے تک گئے، انہوں نے جو ہے ایمان کی شیرینی جو ہے وہ اپنے تالوں تک پہنچائی، اور پھر جو ہے اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ نہیں پا سکے، تو ان کو اس لیے اور بھی صدمہ ہوگا کہ یہ دنیا میں جو ہے کہتے رہے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا کہ ان کو یہ ثمرہ ملے گا ہی نہیں، ان کو تو دردناک عذاب ہوگا، تو ان کو اور تکلیف ہوگی۔ اس طرح سے جیسے کہ کوئی شخص جو ہے مثال کے طور پر پھل کا ذائقہ چکھ لے اور وہ پھل اس کو پسند آ جائے، لیکن اس کے بعد اس کو وہ پھل میسر نہ آئے تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ بڑا اچھا پھل تھا لیکن مجھے ملا نہیں۔ تو یہی حال کافروں کا ہوگا کہ ایمان کے دروازے تک پہنچنے کے بعد اور شیرینی تعلق تک جو ہے وہ لگنے کے بعد ان کو جو ہے وہ تمام
مواقع جو ایمان کے بعد یعنی اجر اور صلے اور انعام و اکرام کی صورت میں دل سے قبول کرنے لینے والوں کو جیسا جو ہے وہ ثواب اور انعام و اکرام ملے گا، ان منافقین کو تو ملے گا نہیں. تو یہ اس لیے جو ہے وہاں بہت افسوس کریں گے اور حسرت کریں گے، اس لیے ان کو تکلیف اور بھی زیادہ ہوگی. تو فرمایا کہ یہ ان کو دردناک عذاب کیوں ہوگا اور ان کا یہ جو ہے مرض نفاق کیوں بڑھ رہا ہے؟ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے. تو منافقین پکے جھوٹے ہیں اور جھوٹ جو ہے یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے اور بہت برا یہ عیب ہے. جھوٹ جو ہے بڑا جو ہے یعنی گناہ ہے. اگر انسان جھوٹ نہ بولنے کا تہیہ کر لے تو انشاءاللہ اس سے کوئی گناہ جو ہے وہ سرزد نہیں ہو سکے. سرکار دو عالم کی حدیث بھی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی جو ہے وہ نجات دیتی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کرتا ہے. تو اس میں ہر طرح کی جھوٹ میں ہر طرح کی ہلاکی ہے. اور جھوٹ کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک تو جھوٹ بولنے میں ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے جو خبر دے رہا ہے، مثال کے طور پر جو بات بتلا رہا ہے وہ واقعاتاً ویسے نہیں ہے، تو یہ قول میں جھوٹ ہو گیا، بات کرنے میں جھوٹ ہو گیا. اور دوسرا جھوٹ وہ ہے کہ جو عمل میں ہے، فعل میں ہے، کہ عمل کچھ کر رہا ہے اور کہہ کچھ رہا ہے، تو یہ عمل کا جھوٹ ہے. اور تیسرا جھوٹ جو ہے وہ عقیدے کا جھوٹ ہے. مثال کے طور پر خالق ایک ہی ہے، ایک ہی پیدا کرنے والا ہے، اور اگر کوئی عقیدہ یہ رکھ لے کہ چند خالق ہیں، چند پیدا کرنے والے ہیں، تو یہ عقیدے کا جھوٹ ہے. اور ان تینوں جھوٹوں میں سب سے برا جھوٹ جو ہے وہ عقیدے کا جھوٹ ہے. اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ سے بالکل پاک اور معصوم رکھا ہے. جو انبیاء علیہ السلام کو جھوٹا مانے، انبیاء علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے، وہ بے دین ہے، وہ دین سے خارج ہے. اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو تین باتیں منسوخ کی جاتی ہیں کہ تین جھوٹ معاذ اللہ حضرت ابراہیم نے بولے ہیں، تو وہ دراصل جھوٹ نہیں ہے. اس کو شریعت میں تعریض کہا جاتا ہے. اور تعریض کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیا تعریض کسے کہتے ہیں. تعریض کا مطلب پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایسا کلام کرنا، ایسی بات کرنا کہ جس کے دو معنی ہوں، اور اس بات سے اور اس کلام سے جو ظاہر نظر آتا ہے خلاف ظاہر مراد لے لینا. حضرت سیدنا ابراہیم، اس کو تعریف کہا جاتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما رہے تھے اور اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے جا رہے تھے، وہ جہاں سے گزر رہے تھے وہاں ایک ایسا بادشاہ تھا، بڑا ہی خبیث اور بہت ہی بدباطن بے دین. وہ اس راہ سے گزرنے والوں کے ساتھ کوئی لڑکی ہوتی یا گزرنے والے کی بیوی ہوتی تو وہ اس کو روک لیتا تھا، بری نیت اور برے ارادے سے اور برے کام کے منشا کے تحت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی اہلیہ حضرت سارہ تھی. تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھ لیا کہ اگر میں ان کو یہ بتلاؤں کہ یہ میری بیوی ہے تو یہ رکھ لے گا. تو آپ نے یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے. تو بہن کو وہ ہاتھ نہیں لگاتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ کہا کہ میری بہن ہے، اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو بہن کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی سگی بہن ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہن کہنے کا منشا یہ نہیں تھا، بلکہ دینی بہن کہنا ان کا منشا تھا. انہوں نے یہاں پر دینی بہن مراد لی تھی، اور اس نے جو ہے دینی یہاں پر جو ہے یعنی وہ حقیقی بہن سمجھ لی. تو یہ اب آپ دیکھیے، اور یہ ضرورتاً جائز ہے. اس کو تعریف کہا جاتا ہے کہ بہن کے ایک تو معنی حقیقی بہن کے اور ایک بہن کے معنی دینی بہن کے. جیسے کہ اہل ایمان مسلمان آپس میں دینی اور اسلامی رشتے کے اعتبار سے کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں. تو اب اگر کوئی بھائی کہے تو اس کا ایک معنی تو حقیقی بھائی کے ہوتے ہیں اور دوسرا معنی جو ہے اس کے یعنی اسلامی بھائی کے ہوتے ہیں، اور بھی بہرحال بہت سے مفہوم ہو سکتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر ایسے موقع پر جو حضرت سارہ کو اپنی بہن کہا تھا، یہ جھوٹ نہیں بولا تھا، تعریضاً کہا تھا، اور یہ ضرورتاً جائز تھا کہ یعنی آپ نے یہاں سے
جو ہے اپنی وہ دینی بہن مراد لی تھی اور وہ سگی بہن مراد نہیں لی تھی. یا اسی طریقے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں ساتھ تھے اور حضور کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے تو کسی کافر نے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کے بارے میں کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے. وہ نہیں پہچانتا تھا, جانتا تھا. پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مجھے راستہ بتلانے والے ہیں, یہ مجھے راستہ بتلانے والے ہیں. تو وہ یہ سمجھا کہ جیسے کہ یعنی مسافر سفر میں جو ہے وہ راستہ بتلاتا ہے, اس نے وہ سمجھا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے مراد جو ہے دینی راستہ مراد لیا تھا کہ دینی راستہ بتلانے والے ہیں. اور یہ بات بھی صحیح تھی. تو حضور ہادی ہیں, راستہ بتلانے والے ہیں. تو یہ ہے تعریف, اس کو جھوٹ نہیں کہا جاتا. لوگ جو ہے جناب غلط اور جو ہے یعنی وہ سمجھتے نہیں ہیں اور اس طرح سے جو ہے جھوٹ بول دیتے ہیں. تو وہ جناب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تعویلات کرتے نہیں ہیں. ضرورتاً جھوٹ بولنا جائز ہے. حضرت ابراہیم نے بھی تو بولا تھا, تو ایسا نہیں کہنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعریف کی تھی, تعریضاً کہا تھا. تو بہرحال یہ ضرورتاً جائز ہے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ منافقوں کے نصیب میں تندرستی ہے ہی نہیں تھی. وہ جو ہے ان پر تو جو ہے ان کے دلوں پر تو مرض اور بیماری جو ہے وہ پہرا دے رہی تھی اور یہ بیماری بڑھ رہی تھی. جیسے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو اس بیماری سے شفا کے لیے علاج کا طریقہ بتلاتے, قرآن آیت پڑھ کر سناتے, ان کا مرض اور بڑھتا چلا گیا تھا. اسی طرح سے یوں سمجھ لیں کہ جیسے کہ بارش ہوتی ہے, بارش اگر جو ہے گندگی جگہ پر برسے تو وہ گندگی پھیل جاتی ہے. لیکن اگر بارش جو ہے کسی پاک جگہ پر برسے, پاک چیز پر برسے, تو اس کو اور پاک اور صاف ستھرا کر دیتی ہے, اس میں اور جو ہے جلا پیدا کر دیتی ہے. تو قرآن کریم کی آیتیں جو ہیں یہ رحمت کی بارشیں ہیں. تو یہ جو ہے جن کے نصیب میں اس رحمت کی بارش سے مستفید ہونا تھا اور جو اصیل تھے اور جن کے عقیدوں میں کجی نہیں تھی, تو ان کا تو جو ہے جناب معاملہ طہارت کا اور پاکیزگی کا اور جلا کا اور ایمان کے اضافے کا وہ ترقی کرتا چلا گیا. اور جن کی اصل میں کجی تھی ان کا جو ہے جناب آیت قرآنیہ کے نزول کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ کجی کا معاملہ, بدعقیدگی کا معاملہ, نفاق کا معاملہ بڑھتا چلا گیا. تو یہ ان کا اپنا قصور ہے, قرآن کریم کا تو قصور نہیں ہے. جیسا کہ بارش کی طبیعت میں کوئی قصور نہیں ہے, بارش تو جو ہے وہ سب جگہ برستی ہے, لیکن اب طبیعت کا فرق ہوتا ہے, زمین کی اپنی خوبی کا فرق ہوتا ہے. اگر جو ہے باغ میں بارش پڑتی ہے تو اس میں سبزہ اور اگتا ہے, پھل پھول اور بڑھتے ہیں, سب سبز و شادابی بڑھ جاتی ہے. لیکن اگر یہی بارش کسی ایسی جگہ ہو کہ جہاں جو ہے وہ زمین شور ہو اور تو وہاں پر کیا ہوگا, وہاں پر کچھ بھی نہیں اگے گا. تو یہ بارش کا اپنا قصور نہیں ہے. بارہ کے در تباہ خلاف نیز, بارش کی طبیعت میں کوئی جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے. یہ تو زمین کا اور وہاں کی جو ہے وہاں کے ماحول کا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ پھل پھول اگتے ہیں, پودے اگتے ہیں, کہیں جو ہے پھل درختوں میں لگتے ہیں, لیکن کہیں جو ہے وہ کانٹے پیدا ہوتے ہیں اور بعض جو ہے وہ درختوں میں کڑوے پھل آ جاتے ہیں. تو بارش جو ہے یہ نقصان نہیں, بارش کا خرابی نہیں ہے, یہ اپنی طبیعت کا نقصان ہوتا ہے. ایک شخص جو ہے کسی حکیم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ حضور مجھے ایسی دوا دے دیجئے کہ جس سے گناہوں کی بیماری دور ہو جائے. حکیم صاحب بڑے حیران کے گناہوں کی دوا لینے کے لیے آگے ہیں. اس کا جو کمپاؤنڈر تھا وہ بڑا ہوشیار تھا اور بڑا صاحب دل تھا. اس نے کہا کہ ہاں میں تجھے جو ہے نسخہ بتلاتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ عبادت کے تو توبہ کے تو پتے لے لے, توبہ کے پتے لے لے, اور عبادت کے پھول اور ریاضت کی جڑیں, یہ سب ہم وزن لے کر مجاہدے کے ہاون میں ڈال لے اور اس کو جو ہے آنسوؤں سے تر کر لے اور اس میں اپنے صبر کی آگ میں پکا لے اور اس کو پھر جو ہے دل کی آہوں سے ٹھنڈا کر کر اس کو پی لے تو تجھے شفا حاصل ہو جائے گی. پھر کہا کہ اچھا اس کا پرہیز کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس کا پرہیز یہ ہے
کہ اپنے دل کو اغیار کے، غیر کے کوڑے اور کچرے سے صاف ستھرا رکھ، تاکہ اس میں جو ہے وہ یار کی تجلی جو ہے وہ پڑ جائے اور یار اس میں جلوگر ہو جائے، اور یار جس رستے سے آتا ہے اس کی گزرگاہوں اور اس کے دروازے پر عبادت کی جھنڈیوں سے اس گلی کو، اس گزرگاہ کو، اس دروازے کو سجا لے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ کر کہ گناہوں کی گرد و غبار سے اس راستے کو صاف ستھرا رکھ، تاکہ یہ جو ہے یار کے، دوست کے آنے کے لیے جو ہے وہ قابل ہو جائے۔ اور پھر یہ کر کہ نفس امارہ جو ہے وہ کسی شیخ کامل کی غلامی کا پٹا لے کر اس میں ڈال لے، تاکہ جو ہے یہ نفس مارا نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اس طرح کے علاج کی توفیق عنایت فرمائے۔ واخر دعوانا